إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں یہ فرمان جاری کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. الیوم آج، اکملت میں نے مکمل کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت، میرا انعام میں نے مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہوں تمہارے لیے اگر کسی دین سے تو وہ اسلام ہے. معزز دوستوں، بزرگوں، پارہ نمبر 6 کی یہ آیت کریمہ ہے، سورہ المائدہ کی 3 آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، پوری آیت نہیں پڑھی میں نے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں تھے. آپ نے ایک حج کیا، آپ کا وہ آخری حج ہے اور جمعہ کا دن تھا وہ، اسی لیے بخاری میں حدیث ہے، قالت الیہود لعمر، یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، تقرؤون آیۃ فی کتابکم لو نزلت فینا لاتخذنا، اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو جس دن وہ آیت اتاری گئی ہم وہ دن، اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. سبحان اللہ، وہ آیت اتنی بڑی ہے جی. عربی میں جملہ ایسا ہے، انکم تقرؤون آیۃ فی کتابکم لو نزلت عندنا لاتخذنا عیدا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تم ایک آیت پڑھتے ہو اپنی کتاب میں، اگر وہ ہماری کتاب میں ہوتی تو اس نزول کے دن کو ہم عید کا دن منا لیتے. حضرت عمر نے اس کو جواب دیا، یہودیوں کو جواب دیا، تمہیں کیا معلوم ہے، تم ایک عید کی بات کر رہے ہو، جس دن یہ نازل ہوئی ہمیں 2 عیدیں تھی، ایک وہ جمعہ بھی تھا
اور ایک وہ عرفہ بھی تھا. سبحان اللہ. جی یہ آیت کا نزول کئی علماء کہتے ہیں یہ قرآن کی آخری آیت ہے. کئی علماء ہیں, بہت سارے علماء کہتے ہیں آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا. آج سے تقریباً 800 سال پہلے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, اور ہاں ان کو سب مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں, حنفی بھی مانتے ہیں, مالکی بھی مانتے ہیں, حنبلی بھی مانتے ہیں, بریلوی بھی مانتے ہیں, سارے مانتے ہیں. اور ان کی تفسیر ہے ایک تفسیر ابن کثیر. آپ کسی بھی مسجد میں جاؤ آپ کو یہ کتاب ملے گی, کہیں بھی چلے جاؤ آپ بلا اختلاف سارے مانتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ جملہ لکھا ہے, هذه اکبر نعمت من نعم اللہ, یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. ان کا جملہ پڑھ رہا ہوں, 800 سال پرانا جملہ پڑھ رہا ہوں. هذه اکبر نعمت من نعم اللہ, اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین کو مکمل کر دیا ہے, چھوڑا نہیں, باقی نہیں چھوڑا اللہ نے, یہ دین اللہ نے مکمل کر دیا. لا يحتاجون الى دین غیری, ہر مسلمان کو یہ ذہن میں بٹھانا چاہیے مسلمانوں کو یہ دین چھوڑ کر کسی دوسرے دین کی اب ضرورت نہیں ہے. ہر چیز اللہ نے اس میں بیان کر دیا ہے. کیا کیا بیان کر دیا؟ نماز کے طریقے سے لے کر پیشاب کا طریقہ بھی اس میں موجود ہے. کون سا پیر اندر رکھنا, کون سا پیر باہر رکھنا, اندر جاتے وقت کیا دعا پڑھنا, باہر نکلتے وقت کیا دعا پڑھنا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پیشاب کی ضرورت آئی, دور چلے گئے, مٹی ہی تھی, صرف مٹی. سعودی عرب میں ریت بہت زیادہ ہے, مٹی کو بہت اونچا کیے, ذرا اوپر کیے, اس کے اوپر اپنی ڈھال رکھے. ڈھال سمجھتے ہیں, لڑتے وقت ایک تلوار ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے, اس ڈھال کو رکھے, اس کے پیچھے جا کر پیشاب کیے. یہودیوں نے پوچھا یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا میرے نبی نے کہا پیشاب کرنے کے لیے دور چلے جاؤ, لوگوں کی نگاہوں سے دور چلے جاؤ. کیا تمہارے نبی تمہیں پیشاب کا بھی طریقہ سکھا رہے ہیں؟ یہودیوں کا سوال ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں ہاں, ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب کا بھی طریقہ سکھایا. کوئی چیز اللہ کے نبی نے چھوڑی نہیں. خود اللہ کے رسول کا یہ جملہ ہے, ما بقیہ, کوئی چیز باقی نہیں ہے. یقربکم من الجنہ, تمہیں جو جنت کے قریب کر سکتی تھی میں نے بتا دیا ہے, اور کوئی چیز جو تمہیں جہنم سے بچا سکتی تھی میں نے بتا دیا, کوئی چھوڑا نہیں میں نے. 1,40,000 صحابہ حجۃ الوداع میں, حج میں, اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر آپ خطبہ دیتے ہوئے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں, ایسا انگلی ہے یہ انگلی سے, حل بلغتو, میں پہنچا دیا کیا بھائی؟ اللہ نے جو تبلیغ مجھے دی, جو دعوت مجھے دی, جو توحید اللہ نے مجھے دیا, کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ 1,40,000 صحابہ آنکھوں میں آنسو لے کر نبی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں بلا قد بلغت, ہاں ہم گواہی دیتے ہیں, آپ نے چھوڑا نہیں, بتا دیا ہے آپ نے, انگلی موڑا نہیں میرے نبی نے, یہی انگلی ایسا اوپر اٹھائے. اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہ تو گواہ رہنا میں نے سستی نہیں کی میرے کام میں, اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا. آپ مسجد نبوی میں جاتے ہو نا, انشاءاللہ جو جا چکے ہیں اللہ ان کے جانے کو قبول فرمائے, جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کو پہنچائے. آپ کیا دعا پڑھتے ہیں نبی کی قبر پر صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے اللہ کے رسول کی قبر, پھر ابو بکر صدیق کی قبر, پھر حضرت عمر کی قبر, تینوں قبریں بازو بازو ہیں. سبحان اللہ. کیا دعا پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کی قبر پر صلی اللہ علیہ وسلم؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, آپ پر درود و سلام ہو اے اللہ کے رسول. انی اشہد, ہر مسلمان وہاں ٹہر کر پڑھ رہا ہے, میں گواہی دیتا ہوں, انک قد بلغت وجاہدت حق جہادی, آپ نے پہنچا دیا ہے, تبلیغ کا کام پورا کر دیا ہے, کوئی چیز آپ نے چھوڑی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ایک آیت میں, آیت کے ایک ٹکڑے میں پہلا معنی یہی ہے اکملت لکم دینکم, یہ دین مکمل ہو چکا ہے, ہر چیز اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر کوئی آدمی کسی نئی چیز کو دین سمجھ کر لے کر آتا ہے اس کو بدعت بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ بدعت بولتے ہیں. ابھی میں ممبر پہ چڑھا نا, عربی میں میں خطبہ پڑھا, ہر امام پڑھتے ہیں, کوئی بھی مسجد میں جاؤ, کسی بھی مسلک کی مسجد میں جاؤ, آپ کو وہی خطبہ ملے گا. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ, بچپن سے سن رہے نہیں,
بچپن سے سن رہے ہیں. اس خطبے میں ایک جملہ پڑھتے ہیں, شر الامور محدثاتها, شر الامور محدثاتها. کیا معنی ہے اس جملے کا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ اردو میں معنی کیا ہے یہ؟ جی یہاں چلے جاؤ بنگار, یہاں چلے جاؤ کے جی ایف, کہیں بھی جاؤ, ہر مسجد میں پڑھا جاتا ہے جملہ یہ, شر الامور محدثہ. کیا معنی ہے اردو میں اس کا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ دین کے اندر کوئی بھی نیا کام جو دین نہیں ہے, جو نبی نے نہیں بتایا, جو صحابہ نے نہیں کیا, دین سمجھ کر جو کیا جاتا ہے, اللہ کے نبی جمعہ میں اسے پڑھ کے کہہ رہے ہیں دین کے سارے کاموں میں سب سے بدتر کام ہے یہ. قتل سے بڑا گناہ ہے, یہ زنا سے بڑا گناہ ہے. شر الامور محدثاتها, سارے کاموں میں سب سے برا کام, سب سے بدترین کام اگر کوئی ہے, دین کے نام پر جو نیا کام کیا جائے جو نبی نے بتایا نہیں. آپ کو تعجب ہوگا اذان کے آخر میں کیا جملہ ہے, کس پر اذان ختم ہوتی ہے؟ لا الہ, لا الہ. کلمہ پورا نہیں ہوا, کلمہ پورا نہیں ہوا نا, آدھا ہی کلمہ ہوا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنا نا. اگر کوئی مؤذن صاحب اذان میں بولنا شروع کر لیں, آج سے میں آخر میں محمد رسول اللہ بھی بولوں گا, آپ چھوڑیں گے؟ کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں نہیں چھوڑتے بھئی؟ کیا غلط کر رہے ہیں وہ؟ آخر میں اذان ختم کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ. اگر کوئی دنیا کا مؤذن یہ کوشش کرے نہیں بھی کلمہ آدھا ہے, یہ میں کلمہ پورا کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بول کر اذان ختم کروں گا, آپ معاف نہیں, ایک بار بولیں گے, دوسری بار بولیں گے, تیسری بار نہیں, تم اذان نہیں دے سکتے. کیوں غلطی کیا؟ وہ کلمہ پورا کر رہا ہے. تو آپ بھی یہ بولیں گے نہیں نبی نے اتنا ہی سکھایا. اللہ اکبر. کیا بولتے ہیں آپ؟ نبی نے آدھا ہی سکھایا, آدھا ہی بولو. صبح میں 2 رکعت نماز ہے فرض, کوئی امام صاحب بولیں بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ, اللہ ایسی مسجدیں اور آباد کرے, جی ویسے ہی یہاں سکون ہے ماشاءاللہ, بھئی فجر کا وقت بڑا پرسکون ہوتا ہے, میں 4 رکعت پڑھا دیتا ہوں. نماز پڑھا رہا ہے, دوسرا نہیں. کیا آپ اجازت دیں گے؟ کیا اور مزید 2 رکعت پڑھا سکتا ہے وہ؟ کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا, نبی نے 2 رکعت کہا, 2 رکعت. عید الفطر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عیدگاہ کو جانے سے پہلے صدقہ دو تو وہ صدقۃ الفطر بنتا ہے. وہی صدقہ عید سے آنے کے بعد دیے تو نہیں, اتنا ہی فرق ہے سنت میں. اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد قربانی دو, نماز سے پہلے قربانی دیے تو نہیں. اللہ اکبر. یہ جو یہی ہے سنت, نبی نے بتا دیا یہی کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں جمع ہو کر بیٹھے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہو کر بول رہے ہیں اللہ اکبر, تمام صحابہ بول رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی کھڑے ہو کر بول رہے ہیں سبحان اللہ, تمام صحابہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اجتماعی طور پر, اس کو کیا بولتے ہیں, اجتماعی طور پر تسبیح پڑھی جا رہی ہے. اندر مسجد میں ایک صحابی آئے, نام تھا ابو موسیٰ اشعری. کیا نام؟ کھڑ کر دیکھے ایک نیا کام ہو رہا ہے, اللہ کے نبی کے زمانے میں تو نہیں تھا ایسا, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے اجتماعی تسبیح کا نہیں تھا یہ. مگر سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں, بول بھی نہیں, سیدھے گئے عبداللہ ابن مسعود کے پاس رضی اللہ عنہ. میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں میرے بھائیوں, قیامت میں میں بھی رہوں گا انشاءاللہ, آپ بھی رہیں گے, اور بڑی سخت دھوپ رہے گی. اس سال میں حج میں تھا ماشاءاللہ, میرے ساتھی بھی وہاں ہیں, حج میں تھے ہم دونوں. بڑی لاشیں ہم دیکھے, بڑا دردناک منظر ہم نے دیکھا. 50 پر 1 ڈگری 51.8 ڈگری یعنی 52 ڈگری سے ذرا کم دھوپ تھی جس دن کنکری مارے, کنکری مارنے والے دن. یہ دھوپ آدمی نہیں سنبھال پا رہا ہے, اس دھوپ میں آدمی مر جا رہا ہے. اللہ اکبر. 52 یہ نہیں سنبھال پا رہی ہے یہ باڈی. اگر سر پہ چھاتا نہ ہو, پانی نہ ہو, تو یہ 52 ڈگری نہیں سنبھالی جا رہی ہے, آدمی مر جا رہا ہے. جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, وہ گرمی کو کیسا سنبھالو گے آپ؟ جی کیسے سنبھالو گے؟ ذرا اپنے آپ پہ غور کر لو. ہاں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سایہ رہے گا انشاءاللہ,
سایہ رہے گا، ایک ہی جگہ رہے گا. کہاں؟ عرش کے نیچے. کہاں رہے گا؟ عرش میں ملے گا سایہ. ایسی کوشش کر کے دنیا سے جاؤ وہ گرمی سے بچنے کے لیے عرش کے سائے میں جگہ ملے انشاءاللہ. اپنا نام وہ 7 لوگوں میں لکھا لو جن کے بارے میں نبی نے کہا صلی اللہ: 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے رہیں گے اللہ ان کو سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. میں تو کہتا ہوں یہی اصل میں وی آئی پی لوگ ہیں. کون ہے وی آئی پی؟ کا معنی کیا ہے؟ ویری امپورٹنٹ پرسن، بہت اہم آدمی، بڑے آدمی نہیں، صحیح معنی میں وہ کروڑوں اربوں لوگوں میں جسے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے، صحیح معنی میں اس کو آپ وی آئی پی بولیے گا انشاءاللہ. یہ لال بتی والوں کو نہیں. کس کو؟ یہ لال بتی والے نہیں، ان کو نہیں. لوگوں نے صحیح کہا. مرنے کے بعد آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے اہم تھے، ہم بہت اہم تھے، یہ ہمارا وہم تھا. جی لوگ کہتے ہیں ہمارا وہم تھا کہ ہم بڑے اہم تھے، ہم بڑے آدمی تھے، یہ ہمارا گمان تھا، بس اتنا ہی. سبحان اللہ. اپنا نام وہاں لکھا دو میرے بھائی، اور زندگی بھر اللہ کے لیے. ہاں پانی بھی رہے گا وہاں، اور وہ پانی مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے انشاءاللہ. پلانے والے کون؟ کس کے ہاتھ سے ہم پیئیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میں بھی پیوں گا انشاءاللہ، آپ بھی پیئیں گے. نہیں، عمل اتنے قابل نہیں ہے، ہم اتنے قابل نہیں ہیں، مگر اللہ کا رحم بڑا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے گا انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے 3 دن پہلے کہا، اپنے انتقال سے: جیسا بندہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے اللہ بندے کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہے. انا عند ظن عبدی بی. اگر مرنے سے پہلے یہ سوچے میں گنہگار ہوں مگر میرا رب بڑا کریم ہے، مجھے معاف کرے گا، اللہ ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ تعالی. اس لیے ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں اور اس لائن میں انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے انشاءاللہ ہم کوثر پیئیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کیجیے. مگر ہاں فرشتے وہاں آ کر کچھ لوگوں کو ہٹائیں گے وہاں سے. سحقن، سحقن یہ جملہ ہے حدیث کا. سحقن سمجھتے اس کا اردو معنی کیا ہے؟ ہٹو ادھر سے. آسانی سے نہیں بول سکتے اس کو. دھتکارنا، دھکلنا، نکلو ادھر سے، ہٹو یہاں سے. خود نبی اٹھ کر آئیں گے، اللہ کے رسول خود سوال کریں گے فرشتوں سے، یہ میری امت کے لوگ ہیں. اچھا کیسا پہچانیں گے؟ اتنے 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں کی امتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیسا پہچانیں گے؟ کون سا آئی ڈی کارڈ وہاں رہے گا؟ جی اللہ جزائے خیر دے جو بولنے والے صاحب ہیں. جی ہاں، اتنے کروڑوں اربوں لوگوں میں 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں کی امتوں میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. کیسا پہچانو گے؟ نبی کا جملہ سن لو، ہو سکے تو جا کے اسے لکھ کے رکھو کہیں. میں ہمیشہ بولتا ہوں ایک کاپی رکھو 200-300 پیج کی، اس کے اوپر لکھو جمعہ. کیا لکھو؟ جمعہ. ہاں سائنس کی کاپی ہوتی ہے، سوشل کی کاپی ہوتی ہے، میتھس کی کاپی ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کے پاس حساب کتاب کی کاپی ہوتی ہے. آپ سونے سے پہلے حساب کر کے سوتے ہو، دکانوں کی، کاروبار کی کاپیاں ہوتی ہیں نا. جمعہ کی کاپی رکھو. آج کے آدھے گھنٹے میں پورے جمعہ میں جو سب سے اچھی حدیث تمہیں لگی ہے گھر جا کر آج کا ڈیٹ لکھ کر، آج بھی اس پر 6 محرم 1440 پھر 6 ہجری کو جمعہ کے خطبے میں نے یہ سنا ہے، آپ 2 لائن لکھ کے رکھو. آج کی یہ حدیث ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں سال میں تقریباً 50 جمعہ آتے ہیں. کتنے؟ 50 حدیثیں 1 سال میں مل جائیں گی. اگر آپ نے 10 سال لکھا، اللہ اکبر، کتنی ہو جائیں گی؟ ارے بولو جی. 500 حدیثیں. آپ 500 حدیثیں ایک حدیث لکھ کر رکھو گے. 10 سال کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو گیا، تمہارا بچہ جے کھول کے دیکھے گا ہمارے ابا کی ریٹنگ ہے، اللہ اکبر، ہمارے والد یہ حدیث لکھ کے رکھے. سبحان اللہ. تمہارے زندے پن پر اسے اتنی اہمیت نہیں ہوگی، تمہارے مرنے کے بعد اس میں ایک حدیث پر بھی بچہ عمل کر لیا، بہت بڑی بات ہو جائے گی. اس لیے جا کر اس کی پابندی کرو انشاءاللہ تعالی، پابندی کرو. سحقن. اچھا وہ جملہ بول دیتا ہوں، کیسا پہچانے جائیں گے؟ نبی کا جملہ ہے، بھول جاؤ گے. غرم محجلین. ہمارا آئی ڈی کارڈ کیا ہے قیامت میں؟ بھول جاؤ گے. اسی لیے کہ بھول جاؤ گے. لکل شیء آفۃ وآفۃ العلم النسیان. ہر چیز کی ایک آفت ہے، علم کی آفت ہے بھول جانا. گئے جمعہ کیا ہوا؟ یہ جمعہ یاد نہیں رہتا. اس لیے جو ہے لکھ کے غرم محجلین.
آپ جہاں تک وضو بناتے ہیں یہ امت کی خصوصیت ہے، وہ حصہ قیامت میں چمکے گا انشاءاللہ۔ آپ جہاں پانی ڈال رہے ہیں، آپ چہرے پہ پانی ڈال رہے ہیں، چہرہ چمکے گا۔ اسی لیے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اپنی چمک بڑھانی ہے اسے ذرا زیادہ دھونا چاہیے۔ اللہ اکبر، ذرا اوپر تک دھو لو اور چمک بڑھے گی۔ جسے اپنی چمک بڑھانی ہے، آپ سارے لوگوں میں، اور وہ بھی چمکتے رہیں گے، جو لوگ کھڑیں گے لائن میں کھڑے رہیں گے، سبحان اللہ، فرشتے جب دھتکاریں گے، اللہ کے نبی آ کر پوچھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری امت ہے کیوں ہٹا رہے ہو؟ فرشتے نبی سے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم، ما تدری، اللہ کے نبی آپ جانتے نہیں، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئے نئے کام لا لیے، دین کے نام پر بہت سارے نئے کام ایجاد کر لیے، ایسے لوگوں کو نبی کے ہاتھ سے پیالہ بھی نہیں ملے گا، پانی بھی نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری کوشش وہی ہے، ہماری کوشش کیا ہوتا ہے حضرت، یہ کر لیے تو کیا، یہ بھی تو اچھا ہے۔ صحابہ اکرام تو مل کر تسبیح پڑھ رہے تھے، ہاں وہ حدیث مکمل کر دیتا ہوں میں، ادھوری حدیث رہ جائے گی۔ ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا نا، واپس گئے عبداللہ ابن مسعود کے پاس رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ ابن مسعود آئے مسجد میں، سب بیٹھے ہو کر تسبیح اجتماعی پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کا جملہ دیکھو کیسا ہے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی کپڑے ویسے ہی ہیں، ابھی قریب میں انتقال ہوا ہے، ابھی نبی کے برتن ٹوٹے نہیں ہیں، اور آپ نے دین میں بدعت شروع کر لیا، مل کے اجتماعی طور پہ تسبیح پڑھنا۔ ایک صحابی کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر ہم جو کر رہے ہیں، پوری زندگی بھر کوشش اس بات کی کرو، آپ کا خون کھول جائے گا۔ ابھی بدعت کو کیوں نبی نے اتنا بڑا گناہ کہا ہے؟ شرک کے بعد بدعت اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ میرے اور آپ کے نبی پہ الزام ہے۔ وہ بدعت کیوں بڑا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، یہ نبی کو کہنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، کوئی مسلمان برداشت کرے گا؟ نماز کے بعد اجتماعی دعا ہے، سبحان اللہ۔ 1,50,000 صحابہ میں ایک صحابی سے بتا دیجئے کسی نے اجتماعی دعا کیا ہو، سبحان اللہ۔ کیوں؟ ابھی دعا ہی ہے، مگر نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اور خود ان کے ہی بیچ میں اختلاف ہے، کسی مسجد میں ہو رہی ہے، کسی میں نہیں ہو رہی ہے، کسی میں شروع میں زور کر کے پھر آہستہ کر دیتے ہیں، انہی میں اختلاف ہے۔ ایسا کام کیوں کرتے ہو جو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور لوگ تمہیں سمجھانے کے لیے آتے ہیں تو تم سمجھانے والوں سے نفرت کرتے ہو؟ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ الیوم اکملت لکم، یہ پہلی جو آیت کا پہلا ٹکڑا ہے نا، میں نے اس کے بارے میں 2 باتیں کہی ہیں، اس میں 3 باتیں ہیں، میں اپنے وقت پر جمعہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دوسری بات اس آیت کے اندر ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ سے دعا کر لو انشاءاللہ اللہ بدعات کے بغیر، شرک کے بغیر، اللہ یہ دنیا سے ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی دوسرا ٹکڑا ہے، میں نے میری نعمت مکمل کر لی۔ آپ اس ٹکڑے پہ غور کرو بھائی، آپ اس ٹکڑے پہ غور کرو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے میری نعمت، سب سے بڑی نعمت کیا ہے دنیا میں؟ ایک آدمی کو اللہ عز و جل نے دولت دی ہے، صحت دی ہے، اچھی اولاد عطا فرمایا، گھر اچھا عطا فرمایا ہے، اچھا کام عطا فرمایا ہے، سب میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جی سوال کر کے میں ہی جواب دوں گا، اس لیے کہ تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی ہیں۔ آج ہر جمعہ میں ہوتے ہیں نا اللہ کے فرشتے، سبحان اللہ۔ مجھے ہمیشہ تعجب ہوتا ہے جب ممبر پہ خطیب بیٹھتے ہیں نا، السلام علیکم بول کر، فرشتے جو کھڑے رہتے ہیں دروازے پر، وہ بند کر کے جو ہے اوپر نہیں جاتے آسمان پر، جو لکھتے ہیں نا ثواب، اس کتاب کو بند کر کے اوپر نہیں جاتے دفتر کو، وہ بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ تعجب ہوتا ہے جو جمعہ میں سوتا ہے، فرشتے سن رہے ہیں تو سو رہا ہے، اللہ اکبر، فرشتے سن رہے ہیں اور تو کہیں اور ہے۔ جی تمہارے ساتھ فرشتے بھی بیٹھے ہیں، اس لیے سوال میں ہی کروں گا اور جواب میں ہی دوں گا۔ سب سے بڑی نعمت یاد رکھو، صحت سے بڑی نعمت، اولاد سے بڑی نعمت، دنیا کی دولت سے بڑی نعمت صحابہ کے پاس تھی اور ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے، وہ ہے دولت اسلام۔ کیا چیز؟ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیٹی کو لے کر ہاتھ میں، بیوی کو لے کر مکے سے نکل رہے ہیں باہر، ام سلمہ ابو سلمہ، بیوی کا نام ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور شوہر کا نام ابو سلمہ، بچی کا نام سلمہ، تینوں نکل رہے ہیں، مکے والے گھیر لیے، یہ بچی مکے کی ہے،
جس سے تم نکاح کر کے ہو، اور تمہارے اونٹوں پر جو سامان لدا ہے وہ بھی مکے کا، یہاں سے لے کر نہیں جا سکتے تم. ٹھیک ہے، ان کو بھی چھوڑ دیے، سامان بھی چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیے. کہا میرے لیے سب سے پہلے نمبر پر ہے میرا دین. وہاں سے سیدھے اللہ کے نبی کے پاس ہجرت کر کے چلے گئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، روز ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہ جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے جہاں سے ان کے شوہر گئے. روز روتے بچی کو لے کر، اتنا روئے کہ گھر والے پریشان ہو کر ایک آدمی رشتہ دار کو حوالے کر کر ان کو بھیج دو، وہ مدینہ بھیج دیے. کچھ عرصے کے بعد بیوی بھی مدینہ آ گئی. مدینہ پہنچے تو شوہر کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. بہت رو رہے تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، دائرے میں رہ کر، یہ بھی بول دوں، رونے کے دائرے میں رہ کر رو رہے تھے. اللہ کے نبی آئے، آپ نے دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس کا معنی یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی امانت ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. اللہ اکبر. جی انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف ہم لوٹ کے جانے والے ہیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ اس مصیبت کا بدلہ عطا فرما، وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور جو مر چکے ہیں ان سے بہتر عطا فرما. کیا جملہ ہے، وہ جو مر چکے ہیں ان سے بہتر. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، ان سے بہتر کون ہوگا؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں بولے. 4 مہینے 10 دن گزرے. اس کے بعد نبی نے اپنا رشتہ اس بیوہ کو پیش کیا، کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. میں تم سے، بہت سارا الگ موضوع ہے، یہ الگ موضوع ہے. سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت جو قرآن کہتا ہے وہ ہے دین اور اسلام ہے. اللہ یہ ملک میں بہت اہم جملہ بول رہا ہوں، یہ نعمت ہمیں، ہماری آنے والی اولاد، ہماری نسلوں کو اللہ عطا فرمائے. ہم تو جی لیے ہیں بھائی، زندگی ہماری گزر گئی ہے. آنے والا یہ جو فتنوں کا دور ہے، اس میں کبھی کسی رجسٹرار آفس کو جاتے ہیں اور رجسٹرار آفس میں ایک اسکارف پہن کر ایک بچی ہے، MSc پڑھی ہوئی ہے، ماسٹر پڑھی ہوئی ہے، MBBS پڑھی ہوئی ہے، کسی غیر کے ساتھ اس نے رجسٹرار شادی کر لیا ہے اور وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے، سرکولیٹ، اور یہ بھی اس کے ساتھ غیر ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اتنا کتنے ہیں واقعات. ایک عالم ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہندوستان کے بہت بڑے عالم، وہ کہتے ہیں تقریباً 6 لاکھ بچیاں اب تک ایسی ہو چکی، تقریباً 6 لاکھ کے قریب، اور میکسیمم اس میں پڑھی لکھی بچیاں ہیں. اللہ اکبر. اس لیے یہ جو دولت ایمان ہے نا، سبحان اللہ. میں یہ بھی تمہیں بتا دوں، اپنے اولاد کے لیے اگر کچھ فکر کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام جیسی فکر کرنا انشاءاللہ، یعقوب علیہ السلام جیسی فکر کرنا. یہ آیت کا 3 ٹکڑا ہے، اسی پر میں اپنی بات بھی آج جمعہ کی ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. ہمیں ہمارے بچوں کی بڑی فکر ہے نہیں بھائی؟ میں بھوکا رہ جاؤں، میرا بچہ بھوکا نہ رہے. سبحان اللہ. کیا کیا کرتے ہیں باپا، والدین. باپ کا بڑا کردار ہے جی، زندگی میں باپ کا بڑا کردار ہے، ماں کا بھی ہے، باپ کا بھی ہے. میں ہمیشہ 4-5 جگہ بولا ہوں. ہگڑے نگر میں ایک نوجوان لڑکا 31 سال کا، 31 ایئرز کا، یہ باہر نکلا گھر سے باہر، ایک ہاسپٹل کے پاس سگنل ہے، سگنل میں کھڑا ہوا ہے، پیچھے سے BTS بس آ کر، اور اللہ کی شان دیکھو، پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہے اور سامنے یہ بیٹھے ہیں. سامنے والا نیچے گرا اور چاک اوپر سے چلی گئی، پیچھے والا بچ گیا. رب کی شان. مرنا کون ہے؟ پیچھے سے گاڑی مارے تو کسے مارنا ہے گاڑی؟ اس کی موت نہیں آئی، اس کی آ گئی تھی، بس چمڑے میں اٹک رہا تھا، تھوڑی جان باقی تھی. اس وقت اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ میرے پاس 2 سائیڈ ہیں، اسے بیچ کے مجھے بچا لو، میرے بچے ہیں. کیا ہیں؟ میرے بچے ہیں، میرے بعد ان کو کون دیکھے گا؟ میرے بچوں کو مرتے وقت بھی باپ کے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ میرے بچے ہیں، میرے بچوں کے لیے مجھے زندہ، اللہ مجھے زندہ رکھے. والد اگر حرم میں بھی جاتے ہیں، مکہ مدینہ کہیں بھی جاتے ہیں، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں پہلے اللہ میرے بچوں کو اچھی زندگی عطا فرما، بعد میں مجھے. یہ ہماری اولاد کی فکر ہمیں ہے اور ہونی چاہیے. ایک اچھا باپ وہی ہے. مگر میں آپ کے سامنے قرآن کی 2 آیتیں پڑھتا ہوں. نبیوں کی فکر کیا ہوتی تھی جی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہی 2 آیتیں، اس کا ترجمہ بولوں گا، اللہ سے دعا کر کے یہ جمعہ کے خطاب کو میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. اور جب ابراہیم نے کہا علیہ السلام، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اللہ اس مکے کو امن کی جگہ بنا،
اللہ اس مکے کو امن کی جگہ بنا. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ، یہ جملہ ہے نا، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ، اس مسجد سے جی جس کا نام سنگین ہے نا، مسجد سنگین، ماشاءاللہ اللہ اسے قیامت تک آباد رکھے. اللہ تعالیٰ یہاں کے مصلیوں کو اللہ توحید کی دولت عطا فرمائے. اللہ جو محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. جی غور سے سنیے گا، جملہ اس مسجد سے جمعہ سے لے کر جاؤ. ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، اجنبنی و بنیہ، اللہ مجھے بچا لے اور میرے بچوں کو بچا لے. بچوں کے لیے فکر کرنا نا، کس سے بچا لے؟ ان نعبد الاصنام، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے بڑے ہو کر بتوں کی پرستش کریں. ایک پیغمبر کو فکر کیا ہے مرتے وقت؟ کیا فکر ہے؟ اللہ میرے بچوں کا توحید اچھا ہو جائے. اللہ اکبر، میرے بچے صرف اللہ کی عبادت کریں. میں مرتے وقت یہی فکر ہے ایک نبی کو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اچھا ایک اور نبی کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں. پارہ نمبر 1 کی آیت ہے. اب جو پہلے پڑھا سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 کی آیت، یہ پارہ نمبر 1 کی آیت. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے جب حضرت یعقوب کو موت آئی؟ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو، سارے بچوں کو جمع کیا. میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ جی یوسف علیہ السلام. نبی ہیں، آدمی بھی میرا بیٹا تو نبی ہے، جا سکتے نا، مگر ان کو بھی باپ کی ذمہ داری ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، مرتے وقت، موت کے وقت اپنے بچوں سے پوچھ رہے ایک نبی، ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، بچے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے رب کی اور تمہارے والد کے رب کی، ہم توحید پر قائم رہیں گے. اس لیے میرے بھائی یہ آیت کا تیسرا ٹکڑا وہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر کسی چیز کی فکر مجھے اور آپ کو اگر ہونی ہے، آئندہ آنے والی ہماری نسلیں کسی پر قائم اگر رہنا ہے، توحید کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہر مسلمان کو اللہ توحید کی دولت نصیب فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے. جی آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، یہ مشرک ہے، یہ ہمارے گھروں میں انہیں بدعتی ہے، یہ بولنے سے بہتر ہے تہجد کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر اس کا نام لے کر دعا کرو. اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اللہ ابو جہل کو ہدایت دے. کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ نبی نے دعا مانگا، اللہ ابو جہل یا عمر دونوں میں سے کسی ایک کو تو ہدایت دے. اللہ نے عمر کو چن لیا رضی اللہ عنہ. کبھی آپ نے مانگا؟ آپ کے خاندان میں کوئی قبر پرست، کہیں ادھر جانے والا ہے، خالی انگلیاں اٹھانا ہمیں آتا ہے. کبھی تہجد میں اٹھ کے رمضان میں تراویح کے بعد آپ نے دعا مانگی؟ مانگیے گا. شاید میرا کوئی جمعہ ایسا چھوٹا ہو جس میں میں دعا کے بغیر جمعہ ختم کیا ہوں. اللہ وہ سارے میرے بھائی جو توحید سے دور ہیں، اللہ انہیں توحید کی دولت عطا فرمائے. میرے وہ سارے بھائی جو اتباع سنت سے دور ہیں، اللہ انہیں اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو ہر بیماری سے بچائے. اللہ ہر بیمار کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. دنیا کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے. اللہ تعالیٰ مسلمان کو یہ بیماری سے بچائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بیماری سے بچائے. اللہ دنیا کی سب سے عظیم بیماری بدعت ہے، اللہ مسلمانوں کو بدعت سے بچائے. اللہ مسلمانوں کو قبر پرستی سے بچائے. اللہ مسلمانوں کو اندھی تقلید سے بچائے. اللہ مسلمانوں کو ایک بنائے. اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے. اللہ ہمیں بڑوں کا احترام کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے. اللہ ایسے عمل کی توفیق دے، اللہ اس سے راضی ہو، وہ عمل سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها